کہ پاکستان جب تک آئین کے دائرے میں نہیں چلے گا اور ہر ادارہ آئین میں متعین کردہ اپنی ذمہ داری میں نہیں چلے گا اور پاکستان کی پارلیمنٹ جو 25 کروڑ انسانوں کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے یہ پالیسیوں کا منبع نہیں ہوگی، داخلی اور خارجی پالیسیاں یہاں سے نہیں بنیں گی اور ملک میں جو ہمارے مختلف صوبے ہیں ان کو شکایت ہے کہ ہمارے وسائل کو الفاظ میں غلط استعمال نہیں کروں لوٹا جا رہا ہے یا ہمیں اس کا حصہ دار نہیں بنایا جاتا۔ اس الائنس کی تجویز یہ ہے بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے پشتونخوا وطن کو، آپ نے بلوچستان کو، آپ نے سندھ کو، آپ نے پنجاب کے عوام کو آئینی گارنٹی دینی ہوگی کہ اللہ پاک نے آپ کے وطن میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں آئینی طور پہ ان پہ پہلا حق آپ کے بچوں کا ہے۔ پاکستان بالکل بہترین ملک بنے گا، چلے گا اگر ہم آئین کے دائرے میں رہیں گے۔ افواج پاکستان یا ان کی ایجنسیوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ ایک ملک ایجنسیوں کے بغیر چل نہیں سکتا، ایک ملک ایک بہترین فوج کے ذریعے اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ ہماری افواج کو یہ مہربانی کرنی ہوگی جس طرح دنیا کی دوسری افواج امریکہ کی ہوں، فرانس کی ہوں، برطانیہ کے بڑی بڑی جمہوریتوں کے ہوں، جس طرح وہ افواج ایک خاص دائرے میں رہتی ہیں، ہماری افواج یہ مہربانی کریں، اس ملک پہ یہ احسان کریں کہ ان دائرے میں رہیں۔ ہم سب ان کو سلوٹ بھی کریں گے، ان کے لیے جو کچھ ہو سکا بندوبست بھی کریں گے۔ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں لوگوں نے کیا الائنس بنا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ الائنس پاکستان کو بالکل پاکستان کی تشکیل نو کا الائنس ہے، ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل۔ 70 سال ہو گئے، 75 سال ہم دن بہ دن ڈوبے جا رہے ہیں، دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ بسم اللہ کی ہے۔ اس میں ہم تمام وطن کے محب وطن جرنلسٹوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ اپنی عقل شریک کرو، ہمیں راستہ بتاؤ، ہمارا ساتھ دو، ہمیں بتاؤ تاکہ ہم اکٹھے مل کر خدا نخواستہ اس ڈوبتی یا ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کو ان خطرناک طوفانوں سے نکال سکیں۔ الائنس نے اپنے پارٹیوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ایک نمائندہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے لیے ہمیں دیں، تو ان کی بڑی مہربانی۔ ساری پارٹیوں نے MNM نے سید اسد عباس نقوی، جی NWM انہوں نے سید عباس نقوی کا نام دیا ہے، BNP سید اسد عباس، BNP نے ساجد ترین ایڈوکیٹ کا نام دیا ہے، ہماری پارٹی کی طرف سے عبدالرحیم زیارتوال ہے، SIC سید جواد الحسن کاظمی کا نام ہے، PTI کے حسین اخنزادہ یوسفزئی ہیں۔ ہماری جب میٹنگ ہوئی تو کنسنسس یہ بن رہا تھا کہ PTI کے حسین اخنزادہ کو ہم کوآرڈینیٹر بنائیں۔ یہ کمیٹی اس باڈی کے لیے کوئی بائی لاز بنائے گی اور یہ ہمارے کام وہ کرے گی۔ اس لیے یہ پریس کانفرنس ہم نے یہاں بلائی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام پاکستان میں جمہوری انداز میں جو آئین ہمیں حق دیتا ہے، اسمبلی کا جو آئین ہمیں حق دیتا ہے، جلسے جلوسوں کا، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر ضلع کا اگر ہو سکے ہر ضلع کے بارز میں جائیں، ہر ڈویژن کے بارز میں جائیں، سپریم کورٹ کے بار میں جائیں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ علاقوں کے باروں میں جائیں، بار روم میں ریکویسٹ کریں، وکلاء سے ان سے بات کریں اور علاقے میں جلسوں کا انتظام کریں۔ الائنس نے یہ فیصلہ کیا ہے 5 تاریخ کو کراچی میں ہمارا جلسہ ہوگا، 5 تاریخ کو اس الائنس کا جلسہ ہوگا کراچی میں، 10 تاریخ کو ہوگا انشاءاللہ فیصل آباد میں۔ اس وقت تک پھر ہم لگے رہیں گے۔ بس یہ ہمارا وہ تھا، آپ جانیں یہ آپ کے اس پہ ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام کے مسائل یہ الائنس آگے بڑھائے گی۔ ہم ایک بات پہ ہم سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، ناراض نہ ہوں۔ ابھی ہم کیا کریں، یا علماء بیٹھے ہیں، قرآن کریم سورہ نساء میں واضح ہر مسلمان کو کہتا ہے کہ حق گواہی نہ چھپاؤ، اگر یہ آپ کے باپ کے خلاف ہو، ماں کے خلاف ہو، خاندان کے خلاف ہو، تو جب اس کا حکم ہے ہم یہ کیسے چھپا سکتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن PTI جیت چکی ہے۔
جس شریف آدمی سے پوچھو، مسلم لیگی ہو، پیپل پارٹی کا ہو، کسی اور پارٹی کا ہو، ان سے آپ پوچھیں، کراچی ڈویژن کی تمام تقریباً اکثریت لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اسلام آباد کے ارد گرد کے علاقوں میں پی ٹی آئی کو دیا. یہ بات کہنے سے لوگ بس مشتعل ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا بابا ٹھیک ہے خوف ہوتا ہے، آپ کا خوف کسی جرنیل سے ہوگا، آپ کا خوف کسی ملک سے ہوگا، بابا ہمارا خوف اس ہستی سے ہے وہ بڑا، ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں گے. اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سچ نہیں چھپانا، حق نہیں چھپانا، حق گوئی و بے باکی. اقبال فرماتے ہیں آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی. اگر حق گوئی پہ ہم سے کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی شہباز بھائی، کوئی دوسرا بھائی، ابھی انہوں نے یہ میں نے مشورہ نہیں کیا ہے، میں اپنی تقریر میں اپنی طرف سے بولوں گا. شہباز نے کہا ہے کہ کوآپریشن یا کیا ہونی چاہیے، بسم اللہ کریں. پیپل پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں، میں نے مشورہ نہیں کیا ان سے، اور پارٹیوں سے دو نمائندے اپوائنٹ کریں جو ہمیں گائیڈ کریں کہ اس پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ کس طرح بنایا جاتا ہے. بسم اللہ. پیپل پارٹی نوید قمر ہو، خورشید شاہ ہو، مسلم لیگ کی طرف سے جو بھی ہو، پارلیمنٹ کی طاقت کے اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، بھلے جو بھی وزیر اعلیٰ ہو. ساری پالیسیاں پارلیمنٹ میں بننی چاہیے، داخلی اور خارجی. ابھی ایرانی صدر صاحب آئے تھے، میں نے لوگوں سے نہیں پوچھا، اس شریف آدمی کی خواہش تھی، میں نے اخباروں میں پڑھا کہ یار ایک اجتماع ہوتا اور میں اس سے خطاب کرتا. کیا آسمان گرتا؟ اب اتنے کمزور بھی تو نہیں ہے کہ ایسے ہوا بنا دیں ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے فلانا. ہم کسی بھی شہر میں ایک شریف مہمان کے لیے کچھ لوگوں کا بندوبست کر سکتے تھے، یا کم سے کم ہم اس پارلیمنٹ میں تو لے آتے، پارلیمنٹ میں آ کے وہ بات کرتا. یہاں تو کوئی کسی نے گڑبڑ نہیں کی، بس یار لوگ ہیں انہوں نے بس شروع کر دیا. خدا ہمیں بھی ہدایت دے، خدا ان کو بھی ہدایت دے. بس میں اتنا بولنا چاہتا تھا. میرے ساتھی آپ کے سوالات. اجازت ہے؟ بالکل، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریس الیکٹرانک میڈیا کے خواتین حضرات، ہمارے محترم تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر جناب محمود خان اچکزئی صاحب، میرے سارے یہاں پہ ساتھی، ساروں کو السلام علیکم. میں بالکل ٹو دا پوائنٹ مختصر بات کروں گا، ہمارے ساتھیوں نے بات کرنی ہے. سب سے پہلے کل انشاءاللہ تعالی جمعے کے دن پورے پاکستان کے جتنے بھی صوبائی حلقے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے اپنے مظاہرے کرے گی. فارم 47 کی جو حکومت بنی ہے اس کے خلاف، اور جو بائی الیکشن پنجاب کا ہوا ہے اس کے خلاف، اور ہمارے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بشرا بی بی کے خلاف، شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف، چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف، ہمارے جو خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد اور خواتین جو ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں، ان کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم لوگ مظاہرہ کریں گے. اور عوام کو ہم لوگ اپیل کرتے ہیں کہ جوک در جوک اس میں شامل ہوں. یہ ایک بہت اہم آواز ہے. اس کی وجہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا تھا، اور ان کی بھی ہدایات آئی ہیں. وہ سارے ساتھیوں کو سلام بھی پیش کر رہے تھے. میرے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی اتفاق سے ہم لوگ مطلب ان کی پچھلے دنوں بھی ملاقات ہوئی تھی. اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے کہ رینگنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے پر دی ہیں تو پرواز کریں. آزادی کی پرواز ہونی چاہیے، حق اور سچ کی پرواز ہونی چاہیے، آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. یہی ہمارا موقف ہے اور یہی ہم لوگ چاہتے ہیں یہاں پہ. اس کے بعد اسی کاررواں کو، جس طرح کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے بات یہاں پہ کہی ہے کہ 5 تاریخ کو ہمارا جلسہ رب نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں ہوگا، اور 10 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ فیصل آباد میں ہوگا. اس کے بعد ہم نے گجرات میں کرنا ہے، پاکستان کے مختلف حصوں میں ہم لوگ کریں گے، خیبر پختونخوا میں کریں گے، ہر جگہ کریں گے. بارز کے پاس جائیں گے، خود جا کے ہم لوگ بات چیت کریں گے، نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، یونیورسٹیز میں کریں گے. پورا پروگرام ہمارا تشکیل ہو رہا ہے. اور اس پہ مقصد کیا ہے؟ بار ہم لوگ ایک چیز دہرا رہے ہیں، حق اور سچ کی آواز اور آئین اور قانون کی بالادستی. صرف یہ چاہتے ہیں.
سارے ادارے پاکستان کے جو ہیں وہ آئین اور قانون کی بالادستی کو اس کو بالاتر رکھیں، سب سے پہلی بات۔ دوسری چیز، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ 6 ججز ہائی کورٹ کے ایک تحریری خط لکھتے ہیں۔ ایک ریٹرننگ آفیسر NA8 باجوڑ کا تحریری ایک خط لکھتا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور نام لے کے، یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں نہ کوئی کہہ رہے ہیں، یہ باقاعدہ انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسی کا نام لے کے ISI کا کہا ہے کہ جی ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے۔ یہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اداروں کو کام کرنا چاہیے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ ملک کے جو جغرافائی سرحدیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے کام کریں، ان کے لیے انٹیلیجنس گیدر کریں، نہ کہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں وہ حصہ لیں، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، ابھی آپ کا بائی الیکشن ہوا اتفاق سے، ہم لوگ مختلف پنجاب کے شہروں میں جا رہے تھے، صاحبزادہ صاحب بھی تھے، ہمارے باقی ساتھی بھی تھے۔ جو وہاں پہ میں نے فلور آف دا ہاؤس میں بھی بات کی کہ آپ کے سیکشن 92 ہے آپ کا الیکشنز ایکٹ 2017، اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہے، امیدوار ہے، اس کا الیکشن ایجنٹ یا اس کا آتھرائزڈ شخص کے سامنے وہ گنتی کرے گا، اور وہ گنتی نہیں بلکہ رزلٹ ٹیبولیٹ کرے گا۔ ہمیں وہاں پہ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں جانے ہی نہیں دیا، بکسے سٹیمپ لگا کے بھرے گئے، اس کے خلاف ہم لوگ مزاحمت کرتے ہیں اور یہ ہم لوگ آگے لے کے جاتے ہیں چیز کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ یہاں پہ خواتین و حضرات ایک اور اہم بات، کیونکہ ہم لوگ آئین اور قانون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بشرا بی بی کا جو عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، وہ ان کی طاقت ہے نہ کہ ان کی کمزوری۔ ایک اہم انکشاف، ہمارے کئی ساتھیوں نے آج ان سے ملاقات کی ہے اور آپ کو مطلب آپ کو حیرانگی ہوگی، میرے ساتھیوں کو میں بتا رہا ہوں، میں اس سے پہلے موقع ہی نہیں ملا، کہ جو ان کی طبیعت ناساز ہوئی ہے، پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی، یہ پوائزننگ کے بعد جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تھا، وہ سپریس کیا گیا تھا، ان کو بر وقت طبی علاج نہیں ملا، ان کے ECGs میں ان چیزوں میں چینجز آئی ہیں۔ وہ بارہا بار کہتی رہیں کہ مجھے پرائیویٹ ہسپتال میں لے کے جائیں، جہاں پہ پرائیویٹ ہسپتال اس لیے کیونکہ سرکاری ہسپتال میں ریزلٹس جو ہیں وہ چینج ہونے کے خطرات، مطلب وہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ چینج ہوں گے اور ہوتے رہے ہیں، اور وہی بات ہوئی۔ ہمارا جو خدشہ تھا وہ درست ثابت ہوا۔ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ کیسز فی الفور ختم ہونے چاہیے، ان کو رہائی ملنی چاہیے، ان کا ان چیزوں سے، وہ گھریلو خاتون ہیں، ان کا ان چیزوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا یوم تاسیس ہے، ہمارا فاؤنڈیشن ڈے ہے، اور آج سے 28 سال پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی کی بنیاد اسی لیے رکھی تھی کہ حق اور سچ کی فتح ہونی چاہیے پاکستان میں۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور بڑے تحولات دنیا میں وجود میں آ رہے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف، فیوچر ایسٹ کا ہے، اور یہ جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں امریکہ کی طرف سے اور باقی، یہ ساری کی سارے شفٹ آف پاور کو سلو کر کے روکنے کی ہیں۔ ان حالات کے اندر پاکستان اسٹریٹجیکلی عام جگہ پر واقع ہے۔ پاکستان کا ایک بڑا نقش رول ہونا چاہیے تھا، 25-26 کروڑ عوام کا ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، لیکن پاکستان ارریلیونٹ ہو کر بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں اس کا، خوف زدہ ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، اور ہم پر جو لوگ مسلط ہیں یہی سبب بنے ہیں آئین کے اوپر عمل نہ ہونے کے، آئین کی سپریمیسی کے خلاف، سربلندی کے خلاف اور قانون کی عملداری کے خلاف۔ ہمارا آئین جو سوشل کنٹریکٹ ہے، ہمارے پورے صوبوں کو اکٹھا رکھتا ہے، وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے ان کی نگاہوں میں، اور بالکل پاکستان کے اندر جس کی سب سے زیادہ بے حرمتی ہے اور اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں چھوڑی، یہی ڈاکومنٹ ہے آئین کی شکل میں جو ہمارے پاس ہے، اور قانون آپ کے سامنے ہے۔ قانون اپنا تقدس کھو بیٹھا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے علامہ آیت اللہ محمد تقی جعفری، قدس سرہ، کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرے ڈرائیو کرتے وقت، اس کو روکو
اس کی آنکھیں چیک کرو یہ اندھا ہے, اس کا دماغ چیک کرو یہ پاگل ہے, اس نے قانون کو اتنا گھٹیا کیوں سمجھا ہے, اتنا پست کیوں سمجھا قانون کو اس نے کہ اس کو دن دہاڑے پاؤں تلے روندا ہے. اس وقت پاکستان کے تمام کی تمام مشکلات کی جڑ آئین سے بغاوت اور قانون کی عملداری کا نہ ہونا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان ریلیونٹ ہو جائے تو قانون کے مطابق ہونا چاہیے, آئین کے مطابق ہونا چاہیے. اور پھر جیسا کہا جاتا ہے عوام, دیکھیں عوام بہت اہم ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے جو فیصلے کرنے اس کا بوجھ عوام نے اٹھانا ہے. آپ نے جنگ لڑنی ہے, عوام نے بوجھ اٹھانا ہے. آپ نے جو فیصلہ بھی کرنا ہے, صلح کرنی ہے, مشکلات پیدا ہونی ہے, جو بھی ہونا ہے اس کا بوجھ عوام نے اٹھانا ہے. عوام نے سفر کرنا ہے, عوام نے قربانی دینی ہے. تو عوام کو ریلیونٹ کیسے کرتے ہیں آپ؟ عوام کے ریلیونٹ ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ الیکشن. ان کے الیکٹڈ نمائندے پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور وہ پھر قوانین بناتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں آئین کے مطابق, قانون کے مطابق. تو جب آپ نے آبے کا آوائی بگڑ چکا ہو ملک کا, ملک بالکل جسے کہتے ہیں کہ کچکا ہوا بن گیا, اچکولے کھانے والی کشتی جیسے کہتے ہیں, اس کی چولہے ہلی ہوئی ہیں. سب نے فیصلہ کیا ہے ہم اس وطن کے اندر آئین کے تحفظ کی خاطر اٹھیں گے, اس کی سربلندی کے لیے اٹھیں گے, قانون کی عملداری کے لیے اٹھیں گے تاکہ ہر کسی کو اس کا حق ملے. اگر آئین پر عمل ہوتا, قانون پر عمل ہوتا تو 8 فروری کے دن جو عوام نے اپنا مینڈیٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو کبھی نہیں چھینا جا سکتا تھا. اگر قانون پر عمل ہوتا تو ایک جعلی کیس, واقعی شرم آتی ہے, ادعے والا کیس ایک خاتون پر جو گھریلو خاتون ہے, جو غیر شرعی ہے, غیر اخلاقی ہے, غیر آئینی, غیر قانونی ہے, وہ ان بد کردار اور بد اخلاقوں نے مسلط کیا ہے. افسوس ہوتا ہے واقعا کہ آپ اختلافات کے اندر گھروں میں گھس جاتے ہیں. ایک خاتون جو نان پولیٹیکل ہے, وہ تو عموماً باہر کے سفروں میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جاتی سوائے مکہ مدینہ کے. آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ نے کہا قرآن و سنت سپریم ہے, یہ تو قرآن و سنت کے خلاف آپ نے کیا سارے کا سارا. تو لہٰذا ہمیں درست راستے پر چلنے کے لیے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کا صراط مستقیم, سیدھا راستہ, صحیح راستہ وہ آئین کے مطابق چلنا ہے, قانون کی عملداری کو لے کے آنا ہے. ہر کوئی اپنی جگہ پر ہوگا. یہ پاور کا جو پیاس اور عطش ہے نا, یہ ختم ہونی چاہیے. یہ پاور پالیٹکس ختم ہونی چاہیے. تمام کی تمام برائیوں کی جڑ یہ پاور پالیٹکس ہے. اقتدار کو ہر حال میں حاصل کرنا ہے, ہر حال میں اس کو نوچنا ہے, مردار کی طرح چیر پھاڑ کے کھانا ہے اس کو, ہم نے گدھ بننا ہے. لہذا الحمدللہ یہ سفر جو ہم نے شروع کیا ہے, جیسا کہ ہمارے صدر صاحب نے, محمود خان چغزئی صاحب نے کہا کہ ہم پاکستان کے عوام کے پاس, تمام طبقات کے پاس جائیں گے, چاہے وہ وکلاء ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ کسان ہیں. ابھی دیکھیں کسانوں کا کیا حال ہے اس وقت, کتنی مشکلات ہیں اس وقت کسانوں کے لیے. آپ کس ٹائم گندم لے کے آ گئے, ان کی گندم خریدنے والا کوئی نہیں ہے. اب دلالوں کے جناب وہ ہے, سستی گندم خریدی جا رہی ہے. ان کی جو کمائی ہوتی ہے, جو انتظار ہوتا ہے ان کا, چلو جی کچھ ہم اس سے آگے سلسلہ چلائیں گے, وہ بھی لوگ لوٹ رہے ہیں ان کو. تو باقی دوست باقی باتیں کریں گے, میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا. لہٰذا یہی راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے پاکستان کو بچانے کا, پاکستان کو طاقتور بنانے کا, پاکستان کے عوام کو اکٹھا رکھنے کا اور ایک قوم بننے کا. میں صرف ایک بات یہاں پہ ایڈ کروں گا چغزئی صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ. جو سیلاب آنے والا ہے مہنگائی کا, وہ خواتین و حضرات آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں اس حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. یہ صرف میں آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہ رہا تھا. جی اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی. میرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بزرگ پہلے بات کر لیں تو آخر میں صرف وہ جو کیچ کرنے والی بات رہ جاتی ہے جو رہ گئی ہے. تو اولاً تو پنجاب کی سرٹیفائیڈ ڈاکو اور غاصب حکومت کا جو وہ بدماش آئی جی ہے, اس نے دوبارہ پنجاب میں اپنی حرکات شروع کر دی ہیں. فیصل آباد کے جلسہ سے پہلے ہی کل رات کو آفیشلی ایک لسٹ جاری کی گئی ہے, جس کے بعد کارکنان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. ساری رات, گزشتہ رات چھاپے بجتے رہے, اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز اور تمام ایم پی ایز کے گھروں پر ریڈز کیے جا رہے ہیں, انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
کل رات تقریباً 9 پارلیمنٹیرینز کے گھروں پر ریڈ ہوئے اور آج ابھی تک 6 پارلیمنٹیرینز کے گھروں کے اوپر ریڈ ہو چکے ہیں. میں نے وہ ہمارا ایک وزیر پتہ نہیں اس ملک کے اوپر کو افریت کا سایہ ہے کہ پہلے وزیر داخلہ ملا تو رانا ثناءاللہ ملا اور اب ملا تو محسن نقوی مل گیا. تو میں اس کو وزیر داخلہ کو اور پنجاب کے آئی جی کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ جدوجہد کا عادی ہوتا ہے. وہ یہ پولیس کی مار، شیلنگ، ڈنڈے، یہ تمام چیزیں برداشت کر لیتا ہے. لیکن جب آپ کسی کی ماں بہن پر ہاتھ ڈالتے ہیں، کسی کی چادر اور چار دیواری کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بھائی جان جو غیرت مند ہوتا ہے نا وہ پھر اس ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے. ہم آپ کو صرف واضح یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان آپ نے ہمیں گرفتار کرنا 100 بسم اللہ. ہمارے گھروں پر جانا جائیں، لیڈی پولیس ساتھ لے کے جائیں، چیک کر لیں اگر کوئی اندر ہے. لیکن اگر کسی نے ہماری ماں بہن کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، میں نے آج سے 10 ماہ پہلے بھی یہ بات کی تھی، میں آج بھی کیٹیگرائز کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ ہاتھ کٹ کے واپس جائے گا. یہ آپ کی بدماشی، یہ آپ کا سب کچھ ہم نے بہت برداشت کر لیا ہے. فیصل آباد کا جلسہ انشاءاللہ 10 تاریخ کو ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب کا آئی جی کیسے اس جلسے کو روک پائے گا. اور لاسٹلی اخلاقی گرواہٹ کی انتہا ہے کہ ایک خاتون جس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ناپسندیدہ آدمی کی اہلیہ ہے، یہ صرف ان کا ایک قصور ہے بشرا بی بی کا، کہ آپ نے اس خاتون کو زہر بھی دے دیا، آپ نے اس خاتون کی رپورٹس بھی نہیں ہونے دیں، آپ نے ان رپورٹس کو پھر جب کروائیں تو اپنی مرضی سے کروائیں، اور اس کے بعد جب اب کروائی گئیں تو ان کی ای سی جی کے اندر اور دیگر رپورٹس کے اندر مختلف چیزیں آ رہی ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان، ہم نے پچھلے ادوار بھی دیکھے اور یقیناً محمود خان صاحب نے تو، ہمارے بزرگ ہیں نے بڑی تحریکیں دیکھی ہیں، عمر ایوب بھائی نے بھی، ان کے والد نے، رضا صاحب نے، تمام ساتھیوں نے، میرا ابا جی نے بھی بڑی بگتائی. لیکن کم از کم اس قسم کا انسانیت سوز اور بہیمانہ سلوک ہم نے آج تک نہیں دیکھا. تو یہ جو جنگل کا قانون ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جنگل کا قانون صرف مظلوم کے اوپر ہی نہیں برستا. جب پھر کوئی مظلوم کھڑا ہو جائے تو وہ پھر اسی جنگل کے قانون کے مطابق ہی رسپونڈ کرتا ہے، پھر چیخیں نکلتی ہیں اور پھر چیخیں آپ کی بہت دور تک جائیں گی. تو آپ مہربانی کریں، غریب کارکن کا، غریب ورکر کا، وہ ہر پارٹی کا کارکن اپنے قائد کی محبت میں، اور پاکستان کا ہر نوجوان عمران خان کی محبت میں باہر نکلتا ہے. اگر وہ باہر نکل کے ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ موقع دیں. اور آخری بات کہ اب خدا اس ملک کے حال پر رحم کرے. میں خواتین کی بہت عزت کا قائل ہوں اور الحمدللہ آج تک میرے منہ سے آج تک کسی آدمی نے کسی خاتون کے بارے میں کوئی نازیبا بات آج تک نہیں سنی. میں کبھی اخلاقی گرواہٹ کا یا اس جو ایک ریڈ لائن ہے مورالیٹیز کو، اس کو کبھی کراس نہیں کرتا. لیکن بہرحال ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ عورت جب انتقام، آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں کہ عورت جب انتقام پر اتر آئے تو اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے. تو پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں، پہلے ہمیں پنجاب پولیس کے اوپر تحفظات تھے، اب تو ہماری وزیر اعلیٰ نے بھی پنجاب پولیس کی وردی پہن لی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس حال کے اوپر رحم کرے کہ ایک تو عورت، اوپر سے منتقم المزاج، اور اوپر سے اب پنجاب پولیس کی وردی. خدا اس ملک کے حال کے اوپر رحم کرے. میں تو اتنی بات کر سکتا ہوں، باقی جتنی پارٹی کی گائیڈ لائنز ہیں انشاءاللہ اسی کے مطابق کام ہوگا. یہ موومنٹ چلے گی، یہ رکنی نہیں. اور میں آخر میں محمود خان صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. پروپوگیٹ کیا گیا ہمیشہ کہ بلوچستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے یا آئین پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے، لیکن پشین میں اور چمن میں پاکستان زندہ باد اور آئین پاکستان زندہ باد کا نعرہ وہاں کی عوام نے لگایا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی تحریک ہے اور اس پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے پاکستان کی بات کی، آپ نے آئین پاکستان کی بات کی، اور وہاں کے لوگوں نے پاکستان کی فلاح اور بقا کی بات کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس موقع ہے کہ یہاں سے ہم آگے انشاءاللہ ایک اچھے انجام کی طرف جاری ہو سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت چمن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دھرنا دیا ہوا انہوں نے کافی عرصے سے. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بارڈر ایریا ہے، کچھ لوگ وہاں پر لوگ رہتے ایسے ہیں کہ ان کے زمینیں ادھر ہیں، گھر ادھر ہیں، رشتہ داری ہیں، ان کا آنا جانا سال صدیوں سے ایسے رہا ہے. اور پہلے بھی تھا کہ وہ لوگ آتے جاتے تھے، لیکن ابھی کیا ہوا کہ وہاں جناب کہا پاسپورٹ بنائے ہیں اور پاسپورٹ کے ذریعے ادھر آئیں جائیں، روزانہ 10 دفعہ آنا جانا ہوتا ہے. اور وہاں کے لوگوں کا روزگار بھی اسی چیز سے لگا ہوا تھا. لیکن ایک ظالمانہ فیصلہ کیا گیا، ایک ایسا فیصلہ
دیکھیں ایران اور پاکستان کے حوالے سے بھی بلوچوں کا جو بارڈر لگتا ہے تو وہاں پر ایک پیپر بن جاتا ہے, اس کے ذریعے آتے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کئی مہینوں سے سراپا احتجاج ہیں اور سنوائی نہیں ہوتی. یہ اندھے بہرے حکمرانوں کا ملک بن گیا ہوا ہے. ہمارے پر گونگے لوگ مسلط ہیں, بہرے اور اندھے ہیں, جو نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں, نہ سننے کی اور نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو ہم یہاں سے, میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا آپ کی مظلومیت کی آواز اٹھاؤں گا. چمن کے لوگ مظلوم ہیں, ویسے بھی بلوچستان سارا مظلوم ہے, اور چمن کے لوگ مظلوم ہیں, سراپا احتجاج ہیں, کئی مہینوں سے, کئی ہفتوں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, بارش میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سردی میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. لہٰذا ہم ان کے ساتھ ہیں, اور میری میڈیا کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کی مظلومیت کی آواز کو اٹھائیں. ان کے مطالبات جائز ہیں, قانونی ہیں, اور کیا اسے کہتے ہیں کہ انسانی ہیں, انسانی بنیادیں بھی اس کی موجود ہیں. لہٰذا ان کا مسائل حل ہونے چاہیے, اور میڈیا کے دوست بھی ان مظلوموں کی آواز کو بلند کریں تاکہ وہ احساس کریں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہمارا درد محسوس کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم دور دراز کے علاقوں میں اور ہماری کوئی سنتا نہیں ہے. شکریہ. میں آخر میں ایک اور بات کر دوں جی کہ ہمارے کچھ اراکین قومی اسمبلی کو, ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں, انہیں لائیو تھریٹ دیے گئے ہیں. یہ 15 دن سے یہ سلسلہ جاری تھا جس میں ہماری کچھ معزز اراکین کو قبروں کی تصاویر بھیجی جاتی ہیں, اور کچھ کو کال آتی ہے مجھ سمیت کہ آپ کو جان سے مار دیں گے. بھائی جان, قبر میں جانا ہے, قبر میں ہم نے بھی جانا ہے, اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قبر میں آپ نے بھی جانا ہے. لے کے جائیں گے, ہم سے کو برا کر کے جائیں گے تو ایک تو برا کرتے وقت بھی 2-4 ہم ساتھ لے کے جائیں گے, اور اگر ہمارے پچھلے اتنے تگڑے ہوئے تو آپ کو بھی پھر اسی طریقے سے قبر میں بھیجیں گے. یہ ویسے نہیں ہونا ہے صاحب کہ سانو مارو تو بھول جاؤ, یہ ویسے نہیں ہوگا. تو یہ لیڈر آف دا اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں, ہم نے یہ پہلے تذکرہ کیا, ہم اس کے اوپر ایوان کے اندر بھی بات کر رہے ہیں کہ مختلف اراکین کو لائیو تھریٹس دیے جا رہے ہیں, ان کو قبروں کی تصاویر بنا کر بھیجی جاتی ہیں. جو مسلمان ہے اس کو تو پتہ ہے اس نے قبر میں جانا ہے, وہ قبر سے ڈرتا نہیں ہے. آپ میں شاید کو قبر کا خوف ہے, تو فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اور ہم نے قبر میں جانا کیسے ہے. تھینک یو. اسمیل کہاں سے رہی ہے وہ بھی ذرا بتائیے گا. وہ دوسری بات یہ ہے کہ الائنس تو بن گیا ہے, جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں ہوئی تھی, انہوں نے کیا بنا, کیا ان کو بھی ساتھ لا رہے ہیں آپ؟ مولانا صاحب کی بات, مولانا صاحب سے پوچھیں, لیکن کم سے کم انہوں نے 20 تاریخ کو اپنی پارٹی کا بہت بڑا جلسہ کیا تھا. اس میں یہی بات کی تھی, یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے, انہوں نے کہا جو تحریک یہاں سے شروع ہوئی ہے یہ تحریک آگے بڑھے گی, اور ہم بھی اس تاریخ میں انہی مقاصد کے لیے کام کریں گے. مولانا مجاہد آدمی ہے, کام کا آدمی ہے, بریلینٹ آدمی ہے, لگے رہیں گے انشاءاللہ. یہ سب دریائیں ایک طوفان بن جائیں گے انشاءاللہ. میں ایک جواب دے دوں جی اگر آپ کی اجازت ہو. بالکل بالکل. میں ایک جواب دے دوں, یہ میری پرسنل کیپیسٹی کا جواب ہے کہ احتجاجی تحریک میں مولانا صاحب کے موقف کا بہترین احاطہ فضل الرحمان صاحب کر سکتے ہیں صرف, اور کوئی نہیں بتا سکتا. اچھا محمود صاحب, آپ کے جو یہ تحریک ہے یہ چونکہ آئین اور قانون کی بحالی کی تحریک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب کون ہے؟ سیاسی کفتے ہیں؟ اگر سیاسی کفتے ہیں تو پھر آپ کی یہ جو تحریک ہے اس کا انجام کیا ہوگا, کس سے امپلیمنٹ کروائیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج مولانا صاحب نے ہاتھ اٹھایا, آج مجھے کہا کہ یار یہ تو اتنی قسمیں ہم سے لی گئی ہیں, میں تو حیران ہوا کہ میں کہاں چلا آیا ہوں. یہ ابھی شریف آدمی کیا, بھائی دیکھیں ہم سب نے حلف ہوتا ہے, حلف وعدہ ہوتا ہے. ہم سے بار بار یہ حلف لیا گیا ہے کہ آئین کے پاکستان کی ہم حفاظت کریں گے. ابھی حفاظت ہمارے پاس افواج کہاں ہے؟ ہمارے فوجی بھائی, ان کا حلف ہے شیڈول 3 میں یا شیڈول 4 میں, وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں اس ملک کی دفاع کے لیے قربانی دوں گا, لیکن میں سیاست میں حصہ نہیں دوں گا. بس یہ مہربانی کہ اس حلف کے دائرے میں رہیں, ہم لکھ کے دیں گے. جس طرح مولانا صاحب نے کہا جمہوری پاکستان جس میں عوام ہمارے کسانوں کی کیا حالت ہے. یہاں معافی چاہتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے نہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں وہ لوگ زیادہ صحت مند اور پیٹو ہیں جو کام نہیں کرتے, اور جو کام کرتے ہیں وہ دن بدن بربادی کی طرف جا رہے ہیں.
ہمیں میں نے ساتھی سے مشورہ نہیں کیا, ہمارے ایسے قوانین بننے چاہیے کہ زمیندار پہ یہ قانونی طور پہ لاگو ہو کہ غریب کسان کی بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری تیری ہے. وہ بوتا ہے, وہ لڑتا ہے, لیکن اس کو پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا. یہ کہاں جائے گا, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اقبال نے ٹھیک کہا, علامہ اقبال نے, اس اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرا کے در و دیوار کو جلا دو, ہلا دو, جس کھیت سے دیکھان کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے خوش گندم کو جلا دو. ہم پاکستان کو ایک بہترین ملک بنانا چاہتے ہیں. بلے ہم نہ ہوں پارلیمنٹ میں, لیکن خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں. پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں. 20 کروڑ 25 کروڑ انسانوں کا ہاتھ کوئی نہیں مروڑ سکتا. 2 جرنیلوں, 2 شہباز, ایک محمود, ایک عمر, ایک اور, ان کا ہاتھ مروڑنا, ان کو ڈرانا, ان کو کسی اس میں لانا آسان کام ہوگا. لیٹ اس شیئر. ہم ہر آدمی کو, پاکستان کے لوگ, میں ایمانداری سے زندگی میں کبھی نہیں, میں جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہوں. جمہوری پاکستان جس میں فرد کا فرد پہ ظلم نہ ہو, جس میں فرقے کا فرقے پہ ظلم نہ ہو, جس میں کسی قوم کی قوم پہ ظلم نہ ہو, اور لوگوں کو ان نعمتوں پہ آئینی گارنٹی ہو, یہ پاکستان قیامت تک چلے گا اور بہترین ملک چلے گا. اس کی بنیادی یہ ہے, قرآن کریم بھی کہتا ہے, ہم سب مسلمان بھی ہیں, دنیا کا قانون بھی یہ کہتا ہے, اعدلوا هو اقرب للتقوی. ہم عدل کے ساتھ ہیں, پلیز عدل کرو, بس. اچھا سر, یہ بتا دیجیے, 2 سوالات ہیں کہ ایک تو جو پیچھے بینر لگایا گیا آج ظاہر تحریک کے لیے بڑا اہم دن ہے, اس میں 6 سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کی ہمیں تصاویر نظر آ رہی ہیں, یہاں پر 4 نے بات کی ہے, اس کی وجہ بتا دیں. دوسرا آپ سے خصوصاً سوال ہے کہ جو مبینہ مداخلت تھی عدلیہ میں, اس پر کچھ ہی دیر پہلے چیف جسٹس نے جو نیا بینچ ہے وہ تشکیل دی ہے, جس کی سربراہی وہی کریں گے, اس کو کیسے دیکھیں گے؟ سوری, آپ نے سیکنڈ بینچ تشکیل دیا گیا ہے, جو سو موٹو لیا گیا تھا, مبینہ مداخلت جو عدلیہ میں ہوتی ہے, چیف جسٹس اس کی سربراہی کریں گے, جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے ان کو الگ کر دیا گیا ہے, اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ کے سیکنڈ جو آپ کا سوال کا جواب میں پہلے دوں گا, بس ٹھیک ہے, تھینک یو. وہ یہ ہے کہ جی یہ کیس ابھی عدلیہ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے, یہ ایسڈ ٹیسٹ کیس ہے, اور عدلیہ نے خود اس چیز کا تعین کرنا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں کسی انٹیلیجنس ایجنسی, پاکستان میں 5 انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں. آپ کے پاس انٹیلیجنس بیورو ہے, فیلڈ انویسٹیگیشن یونٹ ہے, آپ کے پاس ملٹری انٹیلیجنس ہے, انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے, اور ایک اور میں ملٹری انٹیلیجنس کا میں نے نام لے لیا, آئی بی ہے, انٹیلیجنس بیورو ہے. یہ 5 ہے. تعین کر لیں کہ ان کی مداخلت آپ کے ورکنگ میں آپ کو قابل قبول ہے. آپ سے مراد عدلیہ کو, کہ کل کو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, بشرا بی بی ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب ہیں, ہماری خواتین ہیں, ہمارے مرد حضرات ہیں, ہمارے ملٹری کورٹس کے ساتھی ہیں, وہ ان کے خلاف سزائیں ہو رہی ہیں, ان کے کیسز کے اندر دباؤ ان پہ ڈلے, تو عدلیہ کو یہ قابل قبول ہے. کیونکہ وقت جو ہے وہ تو پھرتا رہتا ہے, وہ تو تبدیل ہوتا رہتا ہے, کل کوئی اور ہوگا. اور جب یہ چیز یا قابل قبول ہے تو پھر ہوگا کیا؟ سب سے اہم بات, آج بھی صبح بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کر رہا تھا میں, اور ان کا یہی موقف ہے کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوگی, جہاں پہ عدلیہ آزاد نہیں ہوگی, آپ جو مرضی ادارہ بنائیں انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری لانے کے لیے, لوگ اس کو مانیں گے ہی نہیں, کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی. میں آپ کو چند سٹیٹسٹکس دے دیتا ہوں. پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ 1 سال میں آپ کا مرجھا گیا, کم ہو گیا 86% سے. آپ کے ملک میں جو قرضے باہر سے آنے تھے, جو آپ نے لونز لینے تھے, وہ 50% آپ ابھی تک لے چکے ہیں. بجٹ سر پہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈومیسٹک بورونگ کرنی پڑے گی. ڈومیسٹک بورونگ سے مراد کہ آپ کو ٹی بل فلوٹ کرنے پڑیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نوٹ چھاپنے پڑیں گے. اس کے ساتھ آئے گی افراد زر اور مہنگائی, اور کمر توڑ مہنگائی, اور یہ وشس سائیکل ہے. روپے جو ہے وہ مزید گرے گا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا, آپ کے اخراجات بڑھیں گے. تو آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ کا رول آف لا ہوگا, جس کے بارے میں لب لباب دیا آپ نے, اس کو دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے. آپ
آئین اور قانون کی پاسداری کریں, عدلیہ کو آزاد کریں, عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ کریں, ہر ایک پارلیمنٹ اپنا رول ادا کرے, ایگزیکٹو اپنا کرے, ملک بہترین طریقے سے چلے گا. نہیں کریں گے تو آپ کو ایشوز آئیں گے. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے 6 پارٹی کا الائنس ہے, بالکل جماعت اسلامی کے ہمارے نئے امیر صاحب آ گئے ہیں, انہوں نے بات کی تھی اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ. میں بھول گیا, سوری, ساتھیوں سے بھی میں نے مشورہ نہیں کیا. چائنیز انجینئر جو مارے گئے, اس میں بشام میں, ابھی جو تحقیقات ہوئی ہے ان کو نہ بلٹ پروف گاڑی دی گئی ہے نہ بم پروف گاڑی دی گئی ہے. یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. اوپر سے ہم باتیں کر رہے ہیں کہ آسمان سے اتنی گہری اور اتنی فلانی دوستی. ہر غیرے کے پاس بلٹ پروف گاڑی ہے, ہر سماج دشمن بدماش کے پاس بم پروف گاڑی ہے. اس اسٹیٹ نے اپنے بہترین دوست کے بچوں کے لیے 2 بلٹ پروف گاڑیاں کیوں نہیں رکھی؟ اٹ شوڈ بی انکوائرڈ. ان کے سفارت خانے جانے سے کچھ ہمیں تو شرم آتی ہے, کیسے ہم جائیں؟ وہ ہمارے مہمان ہیں, ہمارے گاؤں میں مارے گئے, پھر جائیں کہ ان کے اس پہ دستخط کریں کہ بہت برا ہو, ہم تحقیقات کریں گے, خاک کرو گے. دے نیڈ ہمارے جو بھی ہمارے خارجی مہمان ہوں, کم سے کم بلٹ پروف گاڑیاں, کم سے کم بم پروف گاڑیاں 1-2 ہونی چاہیے تاکہ ان غریبوں کی زندگی اس میں رہے. کون پھر یہ کام کرے گا؟ تھینک یو. اچھا سر, حیدر شرازی جیو نیوز سے. ابھی تو وقت آئے گا, پتہ چلے گا آپ کی تحریک کیسی ہے. ماضی میں جتنی بھی تحریکیں رہی ہیں اس سے سخت وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, آئین کی پاسداری کی باتیں کرتے تھے. حتیٰ کہ نواز شریف نے بھی کہا تھا کہ اپنے بیرکوں میں واپس چلے جاؤ. اس وقت مسئلہ یہ ہے 70 سال سے قابض ہیں وہ اس ریاست کے اداروں کے اوپر. ان کو قبضے سے چھڑانے کے لیے, آئینی حدود میں لانے کے لیے آپسی رنجش سیاستدانوں کی اتنی ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان سیاستدان چوروں کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتا. اتنی بڑی طاقت جو 70 سال سے قابض ہے, ان سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے سیاستدان پہلے ایک ٹیبل پہ تو آئیں. اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, آپ پتہ نہیں کیا سوال کرنا چاہتے ہو, ہم سے کیا یہ ہمارا فیصلہ ہے. پاکستان اگر عوام کی پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہوگا, پاکستان چلے گا بھی, بچے گا بھی, پراسپرٹ بھی کرے گا. اور اگر کوئی نہیں مانتا, یعنی آئین خود آئین آرٹیکل 6 کہتا ہے, آپ ان کو غدار کہیں, فلانے کو غدار کہیں, فلانے کو غدار کہیں. آرٹیکل صرف اس آدمی کو غدار کہتا ہے جو آئین سے کھلواڑ کرتا ہے. جب آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ جو آدمی آئین نہیں مانتا, جو آئین کی تحفظ نہیں کرتا, جو اس سے کھلواڑ کرتا ہے, وہ باغی ہے. اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا جہاد ہے. جہاد فی سبیل اللہ. ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں, کسی کے خلاف نہیں. ہم اس جہاد کے لیے نکلے ہیں کہ ہم اپنی 25 کروڑ عوام انسانوں کے ایک بہترین ملک کو بچائیں اور اسے بہترین انداز میں چلائیں. حیدر شرازی صاحب کا میں آپ کی اجازت کے ساتھ سر, حیدر شرازی صاحب آپ نے جو سوال کیا, اچکزئی صاحب نے اس کا تفصیلاً جواب دیے. میں صرف ذیلی ایک اس میں ایڈیشن کروں گا. دیکھیے, سب سے اہم چیز ہے, ابھی جو میں نے سوال کا جواب دیا تھا, بنیادی طور پہ جو اقتصادی صورتحال ہے وہ اتنی تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے کہ جب تک آپ اس چیز کا تعین نہیں کریں گے, یہاں پہ ہم لوگ انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, جب باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے, سب سے پہلی چیز آپ کو معلوم ہے, آپ کور کرتے ہیں, سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ جی 2 پارٹیوں کے درمیان تنازع ہوتا ہے, وہ کون سی عدالت میں جائیں گے؟ آربیٹریشن کلاز جس کو کہتے ہیں. آربیٹریشن کلاز پہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی عدالتیں, تو آپ کا فورن انویسٹر ہنس جاتا ہے آگے سے, وہ کہتا ہے نہیں بھائی ہم لوگ کریں گے برطانیہ میں. تو لہٰذا وہ الیکشن میں کہہ رہا ہوں, وہ انویسٹمنٹ تو ادھر کھاتے گئی. سو لہٰذا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو آئین اور قانون کی بالادستی پہ کام کرنا پڑے گا, اور الحمدللہ ہم میں سے ساروں کے پلیٹلیٹس نیچے نہیں ہیں, ہم لوگ اسی موقف پہ ڈٹے رہیں گے. سب نے ہمارا ساتھ دینا ہوگا, اب سب نے ہمارا ساتھ دینا ہوگا. تھینک یو. میں اس چارٹر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اس وقت امریکہ میں اور بھی فرانس میں بھی, وہاں کے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پر, وہ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں. جاتے صرف کولمبیا سے لے کر ہارورڈ تک فرانس کی یونیورسٹیز میں, اور ایک تحریک چلائی ہے اسٹوڈنٹس نے. ہم ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں.
مظلوم کا ساتھ دینا یہ انسانیت کا عین تقاضا ہے. خدا بھی کہتا ہے اور تمام کے تمام انسانی قدر و اخلاق بھی یہ کہتے ہیں کہ مظلوموں کا ساتھ دو. تو ہم بھی مظلوموں کے ساتھ ہیں اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس بھی نکلیں گے اور انشاءاللہ پوری دنیا میں غزہ پر ہونے والے ظلم کے خلاف اسٹینڈ لیں گے.